یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم. خیال انسان کو آتا رہتا ہے، کبھی اچھے کبھی برے. ان خیالات میں سے طریقت والوں کا خیال یاد آیا. آقا جی کو کچھ بتا رہے تھے. سبحان اللہ. آقا جی کہتے ہیں لیس الخبر کالمشاہدہ، کسی کے پاس کسی کی خبر چیز کی ہو، معلومات ہو، اور کسی کے بعد اس چیز کا مشاہدہ ہے، خود دیکھتا ہے. کہاں فرق ہے؟ لیس الخبر کالمشاہدہ. جس کو بتا رہے ہوں گے ان کی انگلی کو بھی دیکھ رہا ہوگا، ان کے انداز کو بھی دیکھ رہا ہوگا، ان کی آواز بھی سن رہا ہوگا جو اس کو سکھا رہے تھے. اس نے بتایا کہ انگلی سے ایسے ایسے کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کرے ہم کو آپ کو یہ فضائیں نصیب ہوں. تو اللہ قادر ہے، تقاضۂ کرم میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دل میں سچائی ہوتی ہے. نبی کریم کے ساتھ دل میں سچائی نہیں ہے. سینکڑوں نے ہزاروں نے کتابیں لکھی، الماریاں بھری، لیکن ان کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی. یعنی اتنی بڑی بات کہنی نہیں چاہیے کہ ہوا ہے، اس کی تربیت کرنی، اس سے گفتگو کرنی، ان سے آمنا سامنا ہونا، یہ بہت بڑی قسمت والا. لیکن دل میں خیالی محبت ہے. ہاں جی، دکھانے والی باتیں، سنانے والی باتیں، اور بڑے قرآن پڑھنا، بڑی حدیثیں، بڑا بیان کرنا، بڑی تقریر کتابوں پہ لکھوانی، نیت خوانی کی کتابوں چھاپنی، ان کو نصیب نہیں ہوگا. کہ خیالی دنیا نے تو بسا لیا، لیکن وہ جو چاہتے تھے ان سے سچائی نہیں ہے دل جیسے ہونی چاہیے. اس وجہ سے ان کو نصیب نہیں ہوا. اور جتنی بھی سچائی کرے، سچا بھی ہو جائے، حقدار نہیں ہوتا، لیکن اس کی سچائی کی وجہ سے کرم کا تقاضا اس پہ یہ چیزیں کھل جاتی ہیں. کرم کا حقدار کوئی نہیں ہوتا. ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور اعتراض سے بڑا ڈرتے ہیں. کوئی اعتراض نہ کرے. کہ شام کی بات کبھی بیٹھتا ہے، سنتے پڑھنی ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، اپنے بیٹھ جاتا ہے، یا ادھر دیکھتا ہے یا ادھر دیکھتا ہے، یا ساتھ والے کو اشارے کرتا ہے. کہتے طریقت میں وہ اندھا ہو کر چلے، اور جب تک کچھ ساتھ آدمی نہ رہے، جلد بازی نہ کرے، حالات سے واقف نہیں ہو سکتا. غلط مطلب لے سکتا ہے، غلط مفہوم سمجھ سکتا ہے. اور علم کی حد انبیاء نے عبور نہیں کی، اولیاء نے عبور نہیں کی. جتنی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، باقی واللہ عالم کا ہے. اسی بعض وقت کسی کیفیت حالات ایسے ہوتے ہیں تو اس کو جو سمجھ جائے کرے، جو سمجھ نہ آئے واللہ عالم. بس کوئی اس میں جھگڑا نہیں کرتی. لیکن مولویوں کی طرح نکتہ چینی، کہاں لکھا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ فرض کے خلاف ہے، اس لیے کبھی بیچ میں کوئی واقعات سنا دیتا ہوں.
جیسے وہ واقعہ ہوا تو وہ شعر جو سا اس واقعہ پہ سا پورا بیٹھتا ہے. تیری عاشقوں کی نماز میں کوئی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں، ہر ایک کا حال علیحدہ ہے، سب کا نہیں. عاشق سب ہوتے ہیں، کوئی رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، واصل بھی ہوتا ہے، موصل بھی ہوتا ہے. کوئی رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، لیکن محبت کا نام و نشان نہیں. اس لیے یہ بھی کہا ہے نا، کوئی نماز پڑھتا ہے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یعادل صلاتہ مثقال خردل، رائی کے برابر بھی اس کی ساری نماز قیمت نہیں رکھتی. کوئی وجہ ہوگی تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے بلّہ ہمارا. کسی کو غلط ایسا دیکھے شریعت کے خلاف ہے وہ ہے، اگر اخلاقی طور سے سمجھا سکتا ہے اس کو سمجھائے. اخلاق نہیں ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کی مخلوق اللہ کے حوالے. جیسے آقا جی کو خدا نے کہا ایک آیت میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھا رستہ اگر بتانے والا ہے کوئی وہ آپ ہی ہے. آقا جی. اور دوسری آیت میں کہا، کسی وجہ سے کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ بہت کوشش کرتے ہیں ہر کسی کے لیے محبت کے لیے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. تو فرمایا اتنی مشقت ہدایت کے لیے نہ کیا کریں، جو ہو ٹھیک ہے بس. آپ حریص تو ہیں سب کی ہدایت کے لیے. ایسی اتنی آیتوں میں گھس کر بے ادبی میں نہ آ جائے. نبی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کرتا، پھر اللہ کے بعد سب کچھ کرتا تو نبی کرتا. سب کو خدا نے قدرت دی ہوئی ہے، بادشاہ کو قدرت دی ہے، وزیر کو دی ہے، وہ من جانب اللہ ہے. تو ایسے اختلاف میں پڑھنا اپنا ایمان گنوانا ہے. ان مفہوموں کو سمجھنا مشکل ہے. لوجی صحابہ نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ عاشق نہیں تھے. یہ کیسا غلط شعر ہے، تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. اب خواہ مصیبت میں پڑتا ہے. علم سمندر ہے، احوال ہیں، حالات ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ ایک نیا علم رکھتی ہے، نئی کیفیت رکھتی ہے. اس کا مفہوم ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے. سب ایک ہو تو اختلاف پیدا نہ ہونا، سب ایک نہیں ہوتے نا. اس لیے کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا جاتا ہے وہ برابر نہیں ہوتے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والا ہے اس سے زیادہ دوسرا ہوتا ہے، زیادہ درجات ہوتے ہیں. علم کی حد عبور کوئی نہیں کرتا. جیسے خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام اختلاف ہوا جی، تو لمبے قصے ہیں، بعد میں پھر علیحدہ ہو گئے. نہیں ان کے علم میں سمجھ میں آتا تھا. اور خضر صاحب پہلے کہتے تھے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور کچھ آپ کی معلومات بڑھے، لیکن آپ کو ہماری معلومات کا فرق ہے، اور علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے. خضر علیہ السلام موسیٰ السلام کو کہا یہ سمندر کتنا بڑا ہے، اگر ایک چونچ میں پانی چڑیا تھوڑا لے لے سمندر ختم ہو گیا. کہا نہیں، تو چونچ پہ پانی لیا ہے، سارا علم اکٹھا کرو، انبیاء کا اولیاء کا سارا، جیسے اللہ کے سمندر میں سے ایک چونچ لیا ہے، سارا باقی ہے. جب علم عبوری آدمی نہیں کر سکتا تو جتنا سمجھے باقی واللہ والا بھی ثواب. ہاں جی، ہم واقعات کو طول دوں تو وقت کم ہے. سمجھانے کے لیے طریقت میں اندھا ہو کے چلے، لیکن سب جگہ نہیں. اس جگہ چلے کچھ عرصہ رہ کر جہاں اس کو اثر دکھے کہ مجھے مہینہ 2 مہینے آتا ہوں اور جو یہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں، کرتا بھی ہوں، لیکن اس کی حالت بنسبت پہلے کے بدلنی شروع ہو جائے. نماز میں دل تھوڑا لگتا تھا، زیادہ لگتا ہے. نماز میں رونا نہیں آتا تھا، اب تہجد کو کھڑا ہو کے آج صبح آتا ہے. پہلے گناہ کرنے میں جلدی کرتا تھا، پچھلے گناہوں کو بھی روتا ہے.
تو یہ علامات ہوتی ہیں۔ اگر اثر دیکھے پھر اس کے ساتھ چلے اندھا ہو کر، اور ساتھ ساتھ جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آئے نہ آئے واللہ عالم، اس پر اعتراض نہ کریں۔ کسی نے کہا کسی کو ساتھ رکھوں، ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو میں اس کو ساتھ رکھنے کے لیے اس کو امتحان میں ڈال دیا، اس کو ساتھ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اس شیخ نے چھپ کر عصر کی نماز پڑھ لی، جو مرید تھا اس کے سامنے نہیں پڑھی۔ پھر اس کو لے کے بھائی چلو ٹہلیں ذرا، اس کے ساتھ ادھر ادھر بازار یا کسی سائڈ نکل گیا۔ عصر کی نماز ہو گئی تو شیخ سے چھپ کے پڑھ لی تھی نماز، اس نے چھپ کے تو پڑھ لی تھی، بظاہر چل رہے تھے ساتھ۔ اس نے دیکھا عصر کی نماز ہو گئی، شیخ نماز کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس نے کہا شیخ صاحب نماز پڑھو۔ یار ہماری تمہاری دوستی، اللہ معاف کر کے تم پڑھ لو نا۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا؟ لوگوں میں بیٹھ کے نماز پڑھو، یہ پڑھو، ایسا وضو کرو، نماز اچھی پڑھو تو دعا دیتی ہے، غلط نماز پڑھو تو نماز بد دعا دیتی ہے، اور یہ اتنا مسئلہ تو یہ بھی ہماری طرح کا ہی ہے، کبھی پڑھ لی تو کبھی چھڑ دیتی نماز۔ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کی بھی جان چھٹ گئی، ساتھ نہیں رکھا گیا، لڑائی کے نہیں رکھ رہے۔ تو امتحان تو انسان صبر کرے، اگر اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اس کو دین میں تقویت ہوتی ہے، خدا کی محبت میں دل زیادہ لگتا ہے، طاعت میں دل زیادہ لگتا ہے، گناہوں سے چھٹکارے کو جی چاہتا ہے، تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کچھ بھی کرے گا، مجھے تو فائدہ ہوتا ہے، اس کا عمل اللہ ہی جانے۔ یہ اچھی تعبیر کر رہے، جلد نہ کرے، ایسے سوچے کہ بعض لوگ اللہ والے ایسے ہی باتیں مشہور ہیں ان کے متعلق، ادھر کرے جہاں اثر دیکھے، ہر جگہ نہ۔ تو نماز کا ٹائم ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہاں پڑھتے تھے؟ وقت کی نماز میں ان کے لیے نہ زمین آسمان، ہر جگہ 2 قدم، مکے میں جا کے پڑھتے تھے، پھر آ کے اپنی جگہ میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو کہیں گے نماز اس کو کیا ضرورت، اس کو کون نماز، تم کو تو کہتا نہ پڑھنا، تجھ کو تو چلاتا ہے نا، تو اس کو کیوں کہتا پڑھتا نہیں پڑھتا؟ اب وہ تجھے کیسے بتا میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ تو اگر تجھ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے معاملے میں دخل مت دے، تجھے تو پڑھواتا ہے نا، تیرا دل تو لگتا ہے نا، اور بھی تیرے کام بنتے ہیں رحمت والے سارے۔ پہلے غضب کے کام ہوتے تھے، جانش ہوتی، اب رحمت کے کام ہوتے غضب، تو اپنا شکر کر، اس کے معاملے میں دخل نہ دے۔ تو دخل نہیں دینا چاہیے۔ بادشاہ طریقت کے کفر کے قریب میں کفر نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو ہوش میں نہ ہو کیا نہ کرے، حواس نہیں ہوتے۔ جیسے اس شعر کو پہلے میں نے آپ کو سنایا، اس سے بات چلی نا، تو بیچ میں کچھ وضاحت کے لیے باتیں میں نے کر دی، کیونکہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے نئے مولوی آتے ہیں، نئے نئے، جیسے بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا، چلا جا جہاں جو تیری مرضی کی طرح کرتا اس کی مرضی، ہمیں اپنی مرضی کے آدمی مل جائیں گے، لیکن ہم تم کسی چیز سے مزہ تو نہیں کرتے، ہم تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جب ہم نے نہیں اٹھنا ہوتا یا ایسی کوئی وجہ ہوتی ہے، بھائی شیخ صاحب کہتے ہیں ہمت جتنی ہوگی میں بیٹھوں گا، باقی جس کو جانا ہے، کچھ کام ہے، غرض ہے، اس میں بھی آگے سنتے پڑھنی ہے، کچھ جا کے پڑھے، اس کو تو نہیں باندھ کے رسی سے لگا خبردار یہ حنزاب یہاں سے کوئی نہیں نکلنا، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ آنے میں نہ جانے میں۔ تو پھر تم کو میرے پیچھے لگنے کی دل میں ریل کیوں چلتی ہے؟ کہتے بادشاہوں کے جائے زبان سنبھالے، اور ظاہر کو دیتے ہیں، جہاں بزرگی کا معاملہ سنیں، بزرگی ہے نہیں ہے، لیکن وہاں دل کو سنبھالے، دل ٹھیک نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا، نہ سوچے۔ بہرحال میں پھر بھی زیادہ وضاحت کر دی، کچھ وقت کی تنگی ہے، کیونکہ میں آتا ہوں عشاء کی نماز ہی مل جائے۔
مغرب کی نماز نہ پڑھی، ایسے ہی بیٹھ گیا یا پڑھ کے بیٹھ گیا، تو ہم اس میں ایک شعر کہتے ہیں، اس کی شرح نہیں کریں گے، سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہ آیا بھی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ مثلا خدا نخواستہ یا کوئی ایسی وجہ تھی، مغرب کی نماز میں آیا، بیٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھی، بس بیٹھ کے دیکھتا رہا، گپے لگاتا رہا، گپے لگاتا رہا، اور کہتے ہیں اندھا ہو کر چلے۔ ابھی تک تو ہوا نہیں، خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو کوئی جائے پڑے اپنی، جو اچھا سمجھے کہ بھئی اندھا ہو کے چلنا، تو پھر بیٹھا رہنا ایسا۔ کہ شیخ ایسا تو نہیں ہے کوئی وجہ، بس اگر یہ نہیں پڑھتا تو ہم بھی نہیں پڑھتے، بیٹھ جائے اس کے ساتھ۔